جب آپ کے ہاتھ کا انگوٹھا آپ کی پہچان بن جائے تو یہ مت سوچنا کہ یہ کوئی عام چیز ہے۔ آج کے اس دور میں اپنی شناخت ظاہر کرنے کے لیے، اپنی سم رجسٹرڈ کروانے کے لیے اور یہاں تک کہ اپنا موبائل فون ان لاک کرنے کے لیے بھی اپنا فنگر پرنٹ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں آپ اپنی ہر طرف فنگر پرنٹ سینسرز کو دیکھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ یہ اتنے محفوظ ہیں کہ ہم ان پر بھروسہ کر سکیں یا پھر ان کو استعمال کر کے کوئی بھی ہمارا بینک اکاؤنٹ، موبائل فون اکاؤنٹ یا اے ٹی ایم سے پیسے نکلوا سکتا ہے؟ آج اس ویڈیو میں انہی سوالات کے جوابات ہم ڈھونڈ رہے ہوں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ فنگر پرنٹ سینسرز تاریخ میں سب سے پہلے کہاں استعمال ہوئے اور کمپیوٹر کے آنے سے پہلے پرانے زمانوں کے لوگ فنگر پرنٹس کو کیسے استعمال کرتے تھے، تاریخ میں سب سے پہلے فنگر پرنٹس کہاں استعمال ہوئے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیسے ان میں امپروومنٹ آئی، فنگر پرنٹس کے کام کرنے کا پورا طریقہ اور یہ بھی بتائیں گے کہ فنگر پرنٹس کتنے محفوظ ہیں۔ میرا نام ہے علی، چلیں ویڈیو کا آغاز کریں۔ دوستو، یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے فنگر پرنٹس دنیا میں پائے جانے والے دوسرے ہر شخص سے مختلف ہیں۔ یہاں سیکیورٹی کے لیے یا مجرموں کو پکڑنے کے لیے مختلف قسم کے طریقے استعمال ہو رہے تھے، تو سوچا گیا کیوں نہ فنگر پرنٹس کو ہی ایک سیکیورٹی فیچر کے طور پر استعمال کیا جائے۔ لہٰذا سائنسدانوں نے ایک چھوٹی ڈیوائس جو کہ الیکٹرانک سسٹم پر بیس تھی بنائی، جس کا نام فنگر پرنٹ سینسر رکھا گیا، جو کہ ہمارے فونز، لیپ ٹاپ، سیکیورٹی ڈیوائسز میں استعمال کی گئی تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ صرف اصل شخص ہی اپنی ڈیوائس کو ان لاک کر رہا ہے۔ تو یہ فنگر پرنٹ سینسرز کتنے محفوظ ہیں یا کتنے غیر محفوظ، اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے چلیں دیکھتے ہیں کہ فنگر پرنٹ سینسرز کب، کہاں اور کیسے پہلی دفعہ استعمال ہوئے اور تاریخ میں فنگر پرنٹ سینسرز کو کب، کہاں اور کیسے سب سے پہلی دفعہ استعمال کیا گیا۔ دوستو، تاریخ میں یہ کہنا تو مشکل ہے کہ اصل کہاں اور کس نے فنگر پرنٹس کا استعمال سب سے پہلے شروع کیا۔ اگر تاریخ کے پنوں پر غور کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ 200 قبل مسیح میں چائنا میں کچھ ٹرانزیکشن جو کہ بزنس کی تھیں، ان پر فنگر پرنٹس کے نشانات موجود تھے، جہاں یہ فنگر پرنٹس مٹی کی تختیوں کے اوپر لگائے جاتے تھے۔ ظاہر ہے تب کوئی ایسی ٹیکنالوجی تو نہیں تھی کہ ان کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے۔ ہاں، یہی اندازہ لگایا گیا ہے کہ وہ ایک طرح سے مینولی ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے، یعنی کہ وہ وقت آنے پہ کسی بندے کے فنگر پرنٹس کسی اور جگہ پہ لگوا کے اور جو مٹی کی تختی پہ فنگر پرنٹس لگے ہوتے تھے ان کے ساتھ ان کو کمپیئر کر کے پتہ لگاتے تھے کیا یہ وہی بندہ ہے یا کوئی اور۔ مگر یہ کہا جا سکتا ہے ہاں، وہ ایک طرح سے مینولی طریقے سے فنگر پرنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے، طریقہ کوئی بھی ہو، مگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت بھی وہ فنگر پرنٹس کو آئیڈینٹی کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ دوستو، سال 1686 گوارڈ بیڈلو نے، جو کہ ڈچ اناٹومسٹ تھے، اپنی کتاب اٹانومسٹ آف ہیومن باڈی میں سب سے پہلے یہ چیز آئیڈینٹیفائی کی یا لکھی کہ ایک انسان کے فنگر پرنٹس دوسرے انسان سے نہیں ملتے۔ لیکن یہاں یہ بات کہنی ضروری ہے کہ اب تک انہوں نے یہ کلیئرلی نہیں کہا تھا کہ ان کو کسی شخص کی انفرادی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اس سے تقریباً 200 سال بعد سال 1823 یعنی 1823 میں یوہان ایونجلس پورکنجے نے ایک اور تحقیق کی اور اس نے سب سے پہلے انسانی انگلیوں میں یہ شناخت کیا کہ اس میں 9 طرح کے پیٹرنز ہوتے ہیں یا 9 طرح کے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں اپنی بناوٹ کے لحاظ سے، جبکہ یہاں تک ریسرچ ہو جانے کے باوجود اب بھی سائنٹسٹ اس نتیجے پر نہیں پہنچے تھے کہ وہ یہ کہہ سکتے کہ یہ فنگر پرنٹس دنیا میں پائے جانے والے ہر شخص کے مختلف ہوتے ہیں، یا یوں کہیں کہ کسی کا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ یہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ دوستو، تاریخ میں تھوڑا آگے چلیں تو جب ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے کاروبار کے لیے آ چکی تھی اور ہندوستانی لوگ یا تو پڑھے لکھے نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ دستخط نہیں کر سکتے تھے، یا پھر وہ جعلی دستخط کر کے جھوٹ سے چیک سائن کروا کے سیلریز نکلوا لیتے یا پھر جھوٹے دستاویزات بنوا لیتے، تو سر ولیم جیمز ہرشل، جو کہ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کا امپلائی تھا، اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کے پورز یعنی فنگر پرنٹس پر غور کیا تو انہوں نے محسوس
محسوس کیا کہ یہ فنگر پرنٹس دوسرے شخص سے مختلف ہیں۔ تو اگلی دفعہ وہ جب ایک کاروباری شخصیت جس کا نام تاریخ میں راج دھرکنائے سے لکھا گیا ہے کوئی کاروباری معاہدہ کر رہے تھے تو انہوں نے بجز اس کے کہ اس کے سگنیچرز لیتے، انہوں نے اس کے فنگر پرنٹس اور پوری ہتھیلی کا پرنٹ لے لیا تاکہ بعد میں تصدیق کرنا آسان ہو، اور اس فنگر پرنٹس کے استعمال سے متاثر ہو کر ہرشل نے اس عمل کو مزید وسیع کر دیا۔ انہوں نے مقامی ملازمین اور ٹھیکیداروں سے معاہدے اور دیگر قانونی دستاویزات پر اپنے فنگر پرنٹس لگانے کا مطالبہ کیا۔ اس عمل کا مقصد یہ تھا کہ ہر شخص کی منفرد شناخت ہو سکے اور کسی قسم کی جعل سازی یا جھوٹے دعوے سے بچا جا سکے۔ بلکہ صرف یہی نہیں، ملازمین کی بھرتی اور تنخواہوں کی تقسیم میں بھی فنگر پرنٹس کا استعمال ہرشل نے برصغیر میں شروع کروایا۔ ہرشل کا کام کرنے کا یہ طریقہ تھا کہ ملازمین اپنے فنگر پرنٹس ایک رجسٹر میں لگاتے تھے جس سے یہ یقینی ہوتا تھا کہ تنخواہ اصل ملازم کو مل رہی ہے۔ اس عمل نے نہ صرف انتظامیہ کی درستگی کو بہتر کیا بلکہ دھوکہ دہی اور بدعنوانی کے امکانات کو تقریباً ختم کر دیا۔ دوستو، اب تاریخ کو فاسٹ فارورڈ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں مجرم کو پکڑنے کے مختلف قسم کے طریقے رائج رہے۔ ہر دور میں آنے والے لوگوں نے اپنے دور کے لحاظ سے بہتر طریقے مجرم کو اور جرم کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈھونڈے یا بنائے۔ لیکن پھر سال آیا 1910 اور کچھ ایسا واقعہ ہوا جو کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا، اور مجرم کو پکڑنے کے تمام دوسرے طریقے جو اس وقت قانون پر عمل درآمد کرنے والے ادارے استعمال کر رہے تھے فنگر پرنٹ کے سامنے غیر فعال ہو گئے، اور فنگر پرنٹ کو ایسی اہمیت اور واضح برتری حاصل ہوئی کہ آئندہ طور پر اس کے مقابلے میں پائے جانے والے تمام طریقے تقریباً ختم ہو گئے۔ امریکہ میں تھامس جنگز نامی شخص نے ایک قتل کیا اور اس کے خلاف قتل کا مقدمہ درج ہوا، جبکہ کلیرنس ہلر نامی شخص کا قتل کیا گیا تھا۔ مجرم جب قتل ہونے والے شخص کو مار رہا تھا تو جرم کے مقام پر کھڑکی کے فریم پر انگلیوں کے نشان پائے گئے اور انہیں محفوظ کر لیا گیا، اور یہ تھا پہلی بار فنگر پرنٹس کا استعمال ہونے جا رہا تھا کسی قتل کے مقدمے میں کسی قاتل کو پکڑنے کے لیے۔ تھامس جنگز کو مشتبہ طور پر گرفتار کر لیا گیا اور اس کے فنگر پرنٹس لیے گئے، اور وہ نشانات جو جرم کی جگہ پہ کھڑکی سے ملے تھے اس کے ساتھ میچ کر گئے، جس سے یہ پتہ لگ گیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے قتل کیا ہے۔ عدالت میں فنگر پرنٹس کے ماہرین نے گواہی دی کہ یہ نشانات جنگز کے ہی ہیں، جس پر عدالت نے اسے مجرم قرار دیا اور اس کو سزائے موت ہوئی۔ یہ مقدمہ فنگر پرنٹس کی قانونی استعمال کی ایک اہم مثال بنا، اور بعد میں دنیا بھر کے قانون نافذ کرنے والے ادارے فنگر پرنٹس کو اہم ثبوت کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ دوستو، ہم تاریخ میں تھوڑا اور آگے بڑھیں تو ہم اس قابل ہو گئے تھے کہ اب ہم واضح طور پہ کہہ سکتے تھے کہ فنگر پرنٹس کسی جرم میں بھی مجرم کو پکڑنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب تک بھی صرف کاغذ پہ فنگر پرنٹس لے کے اس سے مینولی طریقے سے مجرم یا جرم کرنے والے شخص کو پکڑا جا رہا تھا۔ لیکن پھر سال آیا 1960 یعنی 1960۔ اس میں فنگر پرنٹس کو الیکٹرانک طریقے سے حاصل کرنے اور اس کو قانون نافذ کرنے والے اداروں یعنی FBI کے ذریعے مجرموں کو پکڑنے کے لیے استعمال کرنے کا سوچا جانے لگا۔